السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو جو ہے اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اپنی اس ویڈیو پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اصل میں کافی عرصے سے تقریباً میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں بیمار تھا اور بیمار ہونے کی وجہ سے بھی میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سب کو صحت دے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ ان تمام لوگوں کو جو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو آج کے جو ہماری ویڈیو ہے، جیسے آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہے، کہ استغفار کی فضیلت۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے، میرا یہ ماننا ہے، کہیں پڑھا ہو آپ لوگوں نے، کہیں پڑھا ہو تو مجھے نہیں پتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اگر اس امت کے اوپر کوئی احسان، بہت بڑا احسان کیا، وہ استغفار کی جو ہے نا وہ صورت میں کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب عمل ہے، اس لیے اللہ نے اس عمل کے بارے میں جو ہے وہ ترغیب بھی دی ہے قرآن کے اندر۔ دیکھیے قرآن کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جن کی ترغیب دی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی ترغیب دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو زندگی میں اس عمل کو کر کے بھی دکھایا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں سے ایک استغفار بھی ہے، جس کی اللہ رب العزت نے ترغیب دی کہ استغفار کرو گے بارشیں دوں گا اور نرینہ اولاد دوں گا، اور جو ہے تمہیں جو ہے وہ باغات دوں گا، رزق کے معاملات حل ہوں گے، گناہ معاف کروں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی، جس کے مفہوم ہے کہ قیامت روز وہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا جس کے نام مال میں استغفار کثرت سے ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت تو میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں بھی روزانہ ایک روایت میں 70 آتا ہے، ایک دفعہ 100 آتا ہے، کہ میں روزانہ اتنی دفعہ جو وہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس کی اللہ نے ترغیب دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود اس عمل کو کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، انسان کوئی عمل نہ کرے۔ نماز لازمی ہے، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ، نماز لازمی ہے۔ نماز کے علاوہ اگر قرآن کی تلاوت کے علاوہ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو استغفار کی، میں ذاتی طور پہ میری رائے ہے، میرے خود اپنے عمل میں ہے یہ عمل، استغفار والا ذکر، تو اس کو جو آپ پکڑ لیں، بہت مجرب عمل ہے، بہت کمال کا عمل ہے، بڑے فضائل دینے والا ہے، غمیوں میں خوشیاں پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں، اور ان جگہوں سے آپ کی مدد ہوگی جس میں کہ وہم و گمان میں آپ کو نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک کتاب روح کی بیماریوں کا علاج، اس کے اندر صفحہ نمبر 31 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرض کائنات میں 2 امان دیے گئے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے 2 امان دیے گئے ہیں، زمین کے 2 امان میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا باقی رہ گیا، اور وہ استغفار ہے۔ میں نے دیکھا آپ لوگوں کو پہلے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ اگر اللہ نے سمت کے اوپر احسان کیا، وہ استغفار کے عمل دے کر کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کثرت سے کریں۔ دیکھیں ایک عمل جو ہے جو اپنی ذات کے لیے اور ایک پوری امت مسلمہ کو سامنے رکھ کے نا سب کی طرف سے نیت کریں، سب کی طرف سے ہم استغفار کریں۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کے لیے جائز دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی برکتیں نازل کرتا ہے، اس کے حق میں بھی اللہ رب العزت جو رحمتوں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس استغفار کو جو کثرت سے پکڑ لیں، تو اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ بہت سے اکابرین کے مختلف اس کے بارے میں وہ ہیں ترغیبیں ہیں، بہت سے ذکر اعمال کیے گئے ہیں، جن میں ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم روزانہ 1000 دفعہ اس کو پڑھیں۔ اس کو روزانہ اگر 1000 دفعہ دھیان کے ساتھ پڑھیں تو بہتر، اگر ایک مجلس میں پڑھیں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ نہیں تو آپ بندہ جو ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھ لے تو 1000 دفعہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو آپ لازمی کریں، ہر نماز کے بعد 2 تسبیح آپ انشاءاللہ پڑھیں روزانہ، 1000 کی ترتیب 24 گھنٹوں میں بنائیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ دیکھیں آپ کے کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک عمل اور ہے جو میں خود اس عمل کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرتا ہوں،
آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی حاجت ہو اور نماز کا ٹائم ہو، زوال کا یا قضاء کا ٹائم نہ ہو، حاجت ہو، آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ دیکھیں قرآن کے اندر نا، میں آپ کو قرآن سے عمل بتا رہا ہوں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ 2 اعمال جو میں بتانے لگا ہوں، اس کے ذریعے اللہ نے مانگنے کا بتایا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو، جس کا مفہوم ہے صبر اور نماز کے ساتھ۔ اب اللہ رب العزت نے ترغیب دی صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو، یعنی آپ اللہ سے مدد مانگو اور اس پہ صبر بھی کرو، ٹھیک ہے، صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا، ہمیں ترغیب دی کہ بھئی آپ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر صلاۃ الحاجت کا عمل پڑھ کے اس سے اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ نے استغفار کی بھی ترغیب دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استغفار کی ترغیب دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کر کے بھی دکھایا۔ تو ہم جو یہ کریں اس لیے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اس کے بعد جو ہے 1 تسبیح پڑھ لے، 2 پڑھ لے، میں تو 313 دفعہ پڑھتا ہوں، اول آخر درود شریف 3 دفعہ پڑھ کے، تو آپ بھی 3 درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، اس پڑھ کے اول آخر ہو 313 دفعہ استغفار کو پڑھیں، اور پڑھ کے پھر اللہ سے مانگے۔ پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کیسی مدد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں، نماز کا ٹائم ہونا چاہیے، اس پہ ایسا ٹائم نہ ہو جس پہ نفل پڑھنے سے ممانعت ہو، ایسا عمل ہو جس میں نفل پڑھ سکتے ہوں۔ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس کے بعد 313 دفعہ اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے، تو 313 دفعہ جو ہے استغفار پڑھے، کوئی بھی پڑھ لے، جو سیغہ آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ ہو، استغفر اللہ واتوب الیہ ہو، میں خود استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتا ہوں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے۔ جو سیغہ آپ کے لیے آسان ہو آپ اس کو پڑھیں۔ میں بذات خود ظاہری طور پہ میں خود استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 2 تسبیح جو ہے نا، 3 تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ خواتین گھروں میں جو ہے وہ کھانا پکاتے ہوئے پڑھ لیں، کوئی گھر کا کام کر رہے ہیں جس میں آسانی ہو پڑھنے میں، آج کل وہ ڈیجیٹل تسبیح مل جاتی ہیں، وہ لے لیں، 150 200 250 روپے کی مل جاتی ہے، وہ آپ لے لیں اور پڑھتے رہیں، وضو پہ وضو پڑھتے رہیں، ہر وقت پڑھتے رہیں، اور کم از کم روزانہ 1000 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے لیے کیسے مشکل جگہوں سے اللہ آپ کے لیے آسان راستہ نکالے گا، غموں میں سے خوشیاں نکالے گا، پریشانیوں میں سے خوشیاں نکالے گا، راستے آپ کے آسان کرے گا، اور قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے انشاءاللہ حدیث کا جیسے روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ خوش قسمت ہوگا وہ شخص جس کے نام اعمال میں استغفار کثرت سے ہوگا۔ اللہ مجھے بھی استقامت کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔